آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نہ استاد نہ رہبراں میں، نہ استاد نہ رہبراں میں، نہ میں بشر انوکھا۔ نہ استاد نہ رہبراں میں، نہ میں بشر انوکھا۔ تے نہ علم نہ خادم وڈا، نہ علم میرے کول چوکا۔ تے میں نہیں کہندا آتشاں نہ ٹھنڈا مکھن گوکا۔ تے جے میں کہاں فرشتہ دیواں خلق خدا نوں دھوکا۔ امان میرا بھی ڈب کھڑپ ہے، امان میرا بھی ڈب کھڑپا رہندا ڈوبا سوکا۔ تے نہ میں سچی توبہ کر کے اپنے من نوں دھوتا۔ تے اوگن ہار میں خاکی پتلا، اوگن ہار میں خاکی پتلا عملاں دے وچ بھوکا۔ تے میں کیاں تو ایہو ہی مینوں سمجھی بھلیا لوکا۔ تے طالب بن کے یسوع دا بس دیندا پھرنا ہوگا۔ امندارو، آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے بڑی برکت اور خوشی کا سبب ہے۔ خوشی چہروں پر آ جاتی ہے جب ہم خداوند کے گھر میں ہوتے ہیں، خدا کے کلام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو خداوند کے پاک روح کے لیے سجدہ۔ آج کا عنوان جس پر مجھے خداوند کے کلام کی منادی کرنا ہے وہ ہے یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا۔ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آیتن کلمتی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 24 ہے، آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 16 باب 24 ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ لکھا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا جانا، قبول کیا جانا آپ سبوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اماندار یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک بات کہی کہ اگر کوئی میری پیروی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اس کو 2 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا کام اپنی خودی کا انکار کرے۔ بڑا مشکل کام ہے کہ میں ہوں اور میں کہوں کہ میں ہوں ہی نہیں ہوں۔ اپنے آپ کا انکار کرنا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وسائل ہے اور ان وسائل سے آپ کسی کا نقصان نہ کریں، ایسے سمجھے میرے پاس ہے ہی نہیں، اور نیکی کے کام میں نیکی کر کے بھول دیں کہ میں نے تو کی نہیں، یہ سب کچھ کرنے والا میرا خدا ہے۔ یہ اپنی خودی کا، اپنے آپ کا انکار کرنا کہ سب کچھ یسوع مسیح ہے، سب کچھ خدا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ پھر اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ صلیب اٹھانا کو آسان کام نہیں ہے، اس لیے یہ مسیحت سکھوں بری زندگی کا نام نہیں ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر مشکل بھی ہے تو وہ اس مشکل میں بھی میری پیروی کرنے والا ہو۔ جس نے میرے پیچھے آنا ہے وہ 2 کام کرے، اپنی خودی کا انکار کرے اور پھر اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ آج کا عنوان ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی اپنی خودی کا انکار کر چکے ہیں، جو اپنی صلیب کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں۔ آج کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو نجات یافتہ لوگ ہیں۔ کتنے لوگ نجات یافتہ ہیں؟ امندروں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی نجات 2020 سال پہلے صلیب پر ہو چکی ہے، اس لیے آپ نجات یافتہ ہیں۔ اور آج کا کلام آپ لوگوں کے لیے ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح بچائے ہوئے لوگ دوسرے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ میں ٹوٹ گیا تھا، میں کھا چکا تھا، میں مردہ تھا، لیکن کسی نے مجھ کو زندہ کیا، کسی نے مجھے بحال کیا۔ اب میں لوگوں کو ان کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں جو مردہ ہیں۔ افسیوں پہلے 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصور اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ ایمانداروں، بچائے ہوئے لوگ کس طرح مردوں لوگوں کو اس یسوع کے پاس لے کر جاتے ہیں جس کے وسیلہ سے میری زندگی بچی ہے، جس نے مجھے
بچایا ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ بچائے ہو لوگ کام کس طرح کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک وقت آیا کہ انجیل پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ ایک دن میں 3-3 ہزار لوگ خدا کو قبول کر رہے۔ آپ اپنے دادا پردادا پر نظر ڈالیں، جب انہوں نے توبہ کی تو بڑی بیداری تھی، لیکن آج کل وہ بیداری نہیں ہے، مانتا رہو، کیونکہ ہمارے کام بہت زیادہ، ہمارے پاس اور مصروفیات بہت زیادہ ہے، ہم اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہتے، اور یسوع مسیح کے آنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جب تک دنیا کے کونے کونے میں انجیل کی منادی نہ ہوگی ابن آدم نہیں آئے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ دنیا کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ روشنی آپ کو ملی ہے، یہ نور آپ پر چمکا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اور تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ ذرا تصور کرے کہ دنیا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، سمندر ہے پوری دنیا کا، آپ اس میں ایک نمک کے برابر ہیں۔ خدا کی توقعات آپ پر لگی ہوئی ہیں، خدا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نمک کی طرف، آپ دنیا کے نمک ہو۔ یسوع مسیح نے کہا فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ ایماندارو، آپ کا کام آپ کا انتظار کر رہا ہے، کام بہت زیادہ ہے، لیکن ایماندار کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم کام کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو کام صرف چرچ کے پاس بن کا ہے، یہ کام ایلڈر صاحب کا ہے، ڈیکنز کا ہے، دوسرے عہدیداران کا ہے۔ نہیں ایماندارو، یہ چرچ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، یہ پیسے اکٹھے کرنے والی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر چرچ ہے کیا؟ یہ ایک خاندان ہے۔ بھائی نے دعا میں پہلے کہا گڈ لائف چرچ ایک خاندان ہے، اور اس خاندان کا سربراہ یسوع مسیح، کیونکہ یہ خاندان، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات، آپ کی ایک گواہی بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لے آنے کا سبب بن، آپ کا ایک الفاظ بہت سے لوگوں کو بدل سکے، لیکن آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک نکمی بات کسی کو گائل کر سکتی ہے، کسی کو مار سکتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے۔ ہم لفظوں کے خادم نہیں، روح کے خادم ہیں جو زندگیاں بچائیں۔ ایماندارو، آپ کو خدا نے دنیا کا نور کہا ہے، دنیا کا نمک کہا ہے، اور آپ کے پاس وہ کلام ہے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ کتنے لوگ یہ حسرت رکھتے ہیں، کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ بولے، آپ کے ساتھ بات کرے، کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ بولے۔ ایماندارو، میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ بولتا ہے، وہ اپنے خادم کے وسیلہ سے بات کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند تو بول، خداوند تو بول، خداوند تو میرے ساتھ بات کر، خداوند بول۔ وہ دھیمی سی آواز سے کہتا ہے بیٹا میں بول چکا ہوں، لیکن تو سنتا ہی نہیں ہے، تجھے نیند آ جاتی ہے، جب تو اس کو پڑھتا ہے تجھے نیند آتی ہے، جب خادم بولتا ہے تیری ساری توجہ اپنے گھر کی طرف ہوتی ہے، تو پورے دل سے ہی قبول نہیں کرتا۔ میں تو بول چکا ہوں، میں بات کر چکا ہوں۔ بائبل مقدس کہتی ہے خداوند خدا فرماتا ہے، یہوہ فرماتا ہے کہ میرے لوگوں سے کہہ، لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مانتا ہوں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی دل جمعی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے، کیونکہ آپ مسیحی ہیں۔ آپ پر ذمہ داری عائد ہے کیونکہ آپ مسیحی ہیں۔ جو پیغام آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ لوگ درد سے گھبرا رہے ہیں، لوگوں کو تسلی چاہیے، لوگوں کو حوصلہ چاہیے، لوگوں کو تسلی کی بات چاہیے۔ آپ ان کو تسلی دے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے وسیلہ سے میں نے کہا خدا بولتا ہے، کیونکہ آپ مسیحی ہیں۔ مسیحی کون ہے؟ جو یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب چرچ کا خادم گر پڑتا ہے تو پوری کلیسیا گر پڑتی ہے، کیونکہ وہ خادم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایماندارو،
ہمیں خادم کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ کیونکہ پیروی کرنے کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے یسوع مسیح کے علاوہ، آپ یسوع مسیح کی پیروی کریں کیونکہ آپ مسیحی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی بادشاہ کی وسعت کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بینک میں کال کی ہے؟ جب آپ کال کرتے ہیں نا بینک میں تو ایک مشین لگی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ابھی نمائندے سے آپ کی بات ہوئی، نمائندے سے جب بات ہوتی ہے وہ بڑی شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، سر میں آپ کا کیا مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ کیوں اتنا حلیم ہے، وہ کیوں اتنی حلیمی سے بات کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی اسے سن رہا ہے۔ سروس کے معیار کو بہتر کرنا ہے، ہماندار جب اس بات کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سروس کے معیار کو بہتر کرنا ہو، کوئی آپ کو سن رہا ہے، ایک بات پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ صرف اس وقت نہیں سنتا جب آپ دعا میں بیٹھے ہوئے، صرف اس وقت نہیں سنتا جب آپ کلام کے لیے عبادت میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ آپ کے ہر ایک فعل کو جانتا ہے، وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور سروس کے معیار کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی ہر ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ خدا جب اس بات کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے آپ کے غم کو جانتا ہے، وہ آپ کی نیکی کے پیچھے آپ کے لالچ کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کی ایک ایک بات کو جانتا ہے، وہ آپ کے دکھوں سے واقف ہے، وہ آپ کی خوشیوں سے واقف ہے۔ جب آپ شیشے کے سامنے جائیں، اپنے آپ سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، شاید آپ سوچ رہے ہوں میں ہارا ہوا شخص ہوں، میں قرضے میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، میں بہت ہی ہارا ہوا شخص ہوں۔ اماندار جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو یسوع مسیح آپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ آپ کو ایک ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو فتح حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک ایسے انسان کو دیکھتا ہے جس کے لیے اس نے خون بہایا ہے۔ آپ اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، آپ فتح پا سکتے ہیں، آپ دنیا کو ہلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ویسے نہ دیکھیں جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویسے نہ دیکھیں جیسے دنیا آپ کو دیکھتی ہے، آپ اپنے آپ کو ویسے دیکھیں جیسے آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ آپ اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، آپ کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہے، اور آپ ایک برگزیدہ قوم، شاہی کانوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے۔ کوئی بات نہیں، تنخواہ اگر 15,000 ہے، حالات بڑے خراب ہیں، ہو سکتا ہے کئی دنوں سے آپ نے اچھا کھانا نہ کھایا ہو، کئی دنوں سے اچھا بستر نہ آپ کو ملا ہوا، لیکن آپ کا اپنا گھر نہ ہو، آپ گھر بنانے کی سوچ رہے ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایک دن آپ کے پاس نیا گھر ہوگا، آپ نئے گھر کے مالک ہوں گے، آپ کا اپنا گھر ہوگا۔ لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں گھر کہہ رہا ہوں، آپ محل میں ہوں گے، کیونکہ محل ہے، بائبل کہتے ہیں آپ کے لیے محل تیار ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک حوالہ مکاشفہ کی کتاب 21 باب کی 18 سے 22 آیت ذرا دیکھ لیں، میں ذرا اس شہر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو، اور اس شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگے سنبلے کی، اور 12ویں یاقوت کی، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، اور ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی۔ جس محل میں آپ رہیں گے وہاں پر سڑک خالص سونے کی، لیکن میں اس سے ہٹ کر بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ 22 باب کی 3 آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی
اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں. ایماندارو آپ کا برا آپ کا خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ اس شہر میں ہوگا. یہ خوشی کی بات ہے. آپ ایک ایسے شہر کے وارث ہیں, اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کریں, اپنے آپ کو تسلی دیں, اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم یہاں کے شہر ہی نہیں ہیں, ہم تو ذرا سیر سور کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ ہمارا وطن نہیں. اپنے آپ کو یاد دلائیں, لوگوں کو یاد دلائیں, یہ بات لوگوں سے کہیں جو فکروں میں ہیں, جو پریشانیوں میں, جو دکھ میں ہے, درد میں کہہ رہے ہیں. ان کو بتائیں کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے محل تیار کیے ہوئے ہیں, آپ ان محلوں میں رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ یہاں پر رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے کیونکہ آپ اس کے برگزیدہ لوگ ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ابلیس بہت چکنا ہے, ابلیس بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے زمین والو تم پر افسوس, کیونکہ ابلیس بڑے غصے بڑے غضب میں آیا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے. ایماندار نہیں جانتے وقت بہت تھوڑا ہے, ابلیس جانتا ہے کہ وقت بالکل تھوڑا ہے. ایمانداروں وقت بالکل ہی تھوڑا ہے, اس لیے ابلیس آپ کی لیاقتوں کو ڈھونا چاہتا ہے, آپ کی قابلیتوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کے ذہن پر کام کر رہا ہے, وہ آپ کے ذہن میں برے خیال ڈال رہا ہے, وہ آپ کے ذہن میں بدریاں ڈال رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی قابلیتوں کو استعمال کریں, کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ بات ہے, کیونکہ آپ ہی برگزیدہ لوگ ہیں, آپ ہی شاہی گانوں کا فرقہ ہے. آپ مقدس قوم ہے, آپ کے پاس ذمہ داری ہے. ایماندارو ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ پاکیزہ ہوں. جب آپ پاکیزہ ہوں گے, جب آپ حلیم ہوں گے, تو آپ کو دیکھتے ہی بندہ بدل جائے گا. وہ پوچھے گا کہ کس نے آپ کو ایسا بنا دیا, اور وہ یسوع کی صلیب کو والے یسوع کو ملنا چاہے گا. آپ کی باتوں کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جائے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پاک کریں. بس تم پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. پر ہوتا کیا ہے, ہم اکثر مسیح بتاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے, پتہ نہ چل جائے کہ میں مسیح ہوں. مانتا رہو, یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ مسیح ہیں. یہ معجزے سے کام نہیں کہ آپ پاکستان میں ہیں اور آپ ان لوگوں کے درمیان جلتا چراغ ہیں. آپ آزادی سے بات کر رہے ہیں, یہ معجزے سے کام نہیں ہے. خدا نے کسی مقصد کے لیے آپ کو یہاں پر رکھا ہے. صرف آپ 5 منٹ اپنی گواہی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, آپ بہت سی زندگیوں کو مسیح کے پاس لانے کا سبب بن سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کی تکلیفیں دور کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے وسیلہ سے بات کرتا ہے. آپ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بچاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو امید چاہیے. میں نے کہا لوگوں کو امید چاہیے. لوگوں کے پاس امید نہیں ہے, لوگوں کے پاس کوئی ایسی امید نہیں ہے, ایسا فدیہ نہیں ہے. ایماندارو آپ ان کو امید دیں, آپ ان کو اپنے یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں, کیونکہ لوگوں کی زندگیاں اجاڑ بن چکی ہیں. لوگ کسی امید کو دیکھ رہے ہیں, لوگ کسی قربانی کو ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کی جگہ قربان ہو, لوگ چاہ رہے ہیں